آج جو بھارتی وزارت خارجہ اس کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، وکاس وارپ ہیں ان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے جو سپوکس مین ہیں، انہوں نے کیا کہا اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے کیا خیالات کا اظہار کیا، ذرا وہ پہلے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے گفتگو کیا کیا آج۔ ہم لوگ نے پاکستان کو کچھ پرکار کی انفارمیشن دی ہے، اب پاکستان کو اس انفارمیشن کے اوپر ایکشن لینا ہے، اور اس ایکشن میں جتنے بھی انڈیویجولز ہیں، گروپس ہیں، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس ایکشن میں۔ جو ہم لوگ کا ان سے کہنا ہے کہ آپ کو یہ کراس بارڈر آتنکی حملے روکنے ہیں، اس کراس بارڈر آتنکی حملوں کے پیچھے جس بھی انڈیویجول کا ہاتھ ہے، جس بھی گروپ کا ہاتھ ہے، اس کے خلاف آپ ایکشن لیجئے۔ جن کے پاس وہ سوچنا پہنچنی تھی، جن کے پاس وہ انفارمیشن پہنچنی تھی، ان تک پہنچ چکی ہے، انہوں نے ایکنالج کر لیا ہے، انہوں نے کہا ہے وی آر ورکنگ آن دا لیڈز پرووائڈڈ بائی انڈیا۔ اب دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ 15 تاریخ کو، ابھی اب ہم لوگ 7 تاریخ میں ہیں، 15 تاریخ ابھی 8 دن دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آج سے اور تب کے بیچ میں کیا ہوتا ہے، آپ بھی دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ ٹیررسٹ اٹیک پاک بھارت سیکرٹری خارجہ ملاقات ہے وہ مشروط ہو گئی ہے کہ پٹھان کوٹ واقعے پر جو ہم نے انفارمیشن دی ہے اس پر پہلے کچھ ایکٹ اپون کریں تو پھر ہی ہم دیکھیں گے ملاقات کرنی ہے نہیں کرنی۔ ابھی تو کچھ انہوں نے احتیاط کافی کی ہے، جس طرح آپ نے اس کا وہ کیا نا الفاظ انہوں نے استعمال نہیں کیے، ان کا بھی 8-7 دن باقی ہے، تو ایک بڑی محتاط زبان میں بات کی ہے۔ نہیں وہ جملہ بھی ہے ایگزیکٹلی، دکھائیے جی ذرا وہ بھی۔ ٹیررسٹ اٹیک آن دا پٹھان کوٹ ایئر بیس has once again put renewed focus on the challenge posed by cross-border terrorism. As far as we are concerned, the ball is now in Pakistan's court. The immediate issue in front of us is Pakistan's response to the terrorist attack and the actionable intelligence that has been provided to it. تاثر دوبر ہے نا وہ والا جو ہاں ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں ایکشنیبل انفارمیشن ہم نے دی ہے، یعنی ایسی اطلاعات دی ہیں جن کی بنیاد پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے مجھے اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا بھی یہی کہنا ہے، مجھے جو بہت حیرت ہوئی ہے اور تعجب ہوا ہے وہ ہمارے جو حزب المجاہدین کے سربراہ ہے سید صلاح الدین، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اس اٹیک کی۔ اب وہ ان کا قیام جو ہے یا پاکستان میں ہوتا ہے یا آزاد کشمیر میں ہوتا ہے، اب اس پہ ہمارے ہارون الرشید صاحب نے بھی کالم لکھا ہے اور بڑے تعجب کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیے ایک ایسی صورتحال میں سید صلاح الدین جیسے شخص کا ذمہ داری قبول کرنا اور اپنے گلے پر خود ہی یہ یعنی تختی لٹکا لینا، یہ بڑی حیرت کی بات بنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھارت جو بات کہہ رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وزن پایا جاتا ہوگا۔ جی ہاں، جب ہمارے ہاں سے خود تصدیق ہو گئی، ہمارے ہاں سے خود تصدیق ہو رہی ہے اس کی، اور یہ پتہ نہیں کس شخص نے ان کو یہ مشورہ دیا اور کیسے انہوں نے یہ بیان داری کیا، مجھے اس پر بڑا صدمہ پہنچا ہے ان کے اس بیان پر۔ اب ہمیں جذبات سے قطع نظر یہ ساری جو ان کی حکومت کو لینا چاہیے اعتماد میں اور بتانا چاہیے کیا ایسی انفارمیشن دی گئی ہے، اور اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ اس کی بنیاد پر کارروائی ہو سکتی ہے، کارروائی پھر کرنی چاہیے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ پھر تو یہ اسٹیبلش ہو جائے گا اگر ہم کارروائی جو بھی ہو، دیکھیں نا ایک مسئلہ کال آتی ہے کہیں سے تو اس کی تحقیقات کریں کہ وہ کس سے آئی ہے کال، درست ہے نہیں درست ہے، بات کرنے والا کون تھا، کہاں تھا۔ یہ اس کا مطلب ہے نا، یہاں اگر بیٹھ کر کوئی شخص کسی سے رابطے میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستانی ریاست ذمہ دار ہو گئی ہے، پاکستانی ریاست کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو عناصر اگر ایسے ہیں تو ہمیں حوصلہ شکنی تو کرنی ہوگی نا۔ اچھا